او لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کا روزہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات بنائی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ تقریباً 84 سال، ایک رات 84 سال سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات کی فضیلت سے جو محروم ہو گیا، جو اس رات کو نہیں پا سکا، اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پایا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جو آئٹم سال بھر نہیں ملتے صاحب وہ رمضان میں ملتے ہیں. مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ قوم کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اتنے ہوٹل برساتی میڈک کی طرح کھل جاتے رمضان میں، اللہ کی پناہ. ہم نے رمضان کا مطلب ہی بدل ڈالا میرے بھائی. رمضان اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو صحیح کرنے کا مہینہ تھا، ہم نے پیٹ کو خراب کرنے کا مہینہ بنا دیا. اتنا کھاتے ہیں لوگ، اللہ کی پناہ ہے. اللہ کے واسطے رمضان کا مقصد مت ختم کیجئے میرے بھائی، رمضان کی روحانیت مت ختم کیجئے. رمضان یہ طرح طرح کی کھانے اور پکوان کی کہ جو ہے تنوع اور ویرائٹی کا مہینہ نہیں ہے. اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر کی عورتوں کو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر کے آرڈر لگا دیتے ہیں، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا، تجھے یہ بنانا. اللہ کے بندے، تو بیٹھ کر کے رمضان میں عبادت کر رہا ہے اور تیری بیوی بیٹھ کر کے دن بھر کچن میں جو ہے وہ اس کو تو نے جھونک دیا ہے. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. باقی 11 مہینے ایک سے ایک آئٹم کھاؤ، رمضان میں تھوڑی سادگی اپناؤ. یہ جو ہم نے ورائٹی کا کھانے کی ورائٹی کا مہینہ بنا لیا مناسب نہیں ہے، یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے. ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے اس مہینے کا ایک عجیب و غریب لائف سٹائل بنا کے رکھا ہے. رات میں دیر رات تک جاگتے ہیں، اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی. یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے. اللہ اکبر. نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن. موبائل اتنا مت استعمال کرو میرے بھائی. نماز کا ٹائم نہیں آپ کے پاس، رات کو 2 بجے تک آپ موبائل چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز میں آپ کی نیند تو نہیں کھلے گی. چلو مان لیا کہ لائف سٹائل آپ کا چینج ہو گیا ہے، 11 بجے اپنا موبائل بند کر دو، بہت دیر تک جاگے 12 بجے بند کر دو. یعنی اس موبائل کو ہم نے اتنی اہمیت دے دی، ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے. ہم اذان سن رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا گیم کنٹینیو ہے. ہم PUBG کھیل رہے ہیں، ہم گیم کھیل رہے ہیں، ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اس موبائل کو اپنے ایمان کے لیے خطرہ مت رکھو. یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو سستی کرتے ہوئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر شرک کی حالت میں انسان مر گیا تو اللہ کیا اس کو جنت ملنے والی نہیں ہے. الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا. نمبر 2 والسحر، جادو کرنا. آج جادو بھی ہو رہا ہے،
آج جادو بھی ہو رہا ہے، آج ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو بھی کروا رہے ہیں، عورتیں بھی جادو کروا رہی ہیں، مرد بھی جادو کروا رہے ہیں۔ جادو کرنا کرانا حرام ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا دوسرا بڑا گناہ جادو کرنا۔ تیسرا گناہ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے گناہ کا قتل کرنا، کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4 وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، بیاج کھانا، انٹرسٹ کھانا، اور انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضہ دینا، 1 لاکھ دے کر کے 1,02,000 لینا، 1,05,000 لینا۔ سود اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کھانا یہ بھی ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔